بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرزا جیلمی کا شاید ہی کوئی لیکچر جھوٹ اور غلط بیانی سے خالی ہو۔ آئیے اس کا ایک اور جھوٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرزا جیلمی نے مسند ابی یعلا کے حوالے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت بیان کی ہے، ذرا پہلے آپ وہ سن لیں۔ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ مروان بن حکم ممبر پہ مولا علی پہ لعنت کر رہا ہوتا تھا اور حسن و حسین نیچے بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو سر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ مرزا جیلمی کا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر خالص جھوٹ ہے۔ مسند ابی یعلا کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ مروان ممبر پر بیٹھ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرتا ہو اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموشی سے اس کو سنتے رہتے ہوں۔ اس طرح کی روایت نہ مسند ابی یعلا میں ہے، نہ ہی کسی اور حدیث کی کتاب میں یہ روایت ثابت ہے۔ اس لیے مرزا جیلمی نے مسند ابی یعلا پر بھی جھوٹ بولا ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی جھوٹ بولا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مرزا جیلمی حدیث کی کتابوں پر بھی اور صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے اندھے مقلد اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ خیر، مرزا جیلمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، نہ مسند ابی یعلا میں نہ کسی اور کتاب میں۔ اس کے جھوٹا ہونے پر ہم مزید کچھ دلائل دیتے ہیں خود مرزا جیلمی کے گھر سے۔ مرزا جیلمی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر نام لے کر ان کا تعارف اس انداز میں کرایا کہ خلفائے راشدین کے بعد جب برائی ہو رہی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں اور اس برائی کو نہ روکیں۔ اس سے پہلے بھی وہ آیت گزر چکی ہے کہ کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور صوفیوں یعنی رہبان نے ان کو حرام خوری کرنے سے اور برے اعمال کرنے سے۔ قرآن کریم کی یہ آیت سنا کر مرزا جیلمی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا وہ آپ خود سن لیں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جب برائی ہو رہی ہو تو اس وقت سب سے بڑے اللہ والے داتا صاحب تو نہیں ہوں گے، معین الدین چشتی تو نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں ہے۔ اس وقت تو سب سے بڑے اللہ والے وہ تھے واقعی جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا تھا، حسین ابن علی۔ چھوٹے مرزا جی، آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں کس انداز میں تعارف کرا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برائی ہو رہی ہو اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، کیونکہ اس حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری ہی ان پر آتی ہے۔ تو چھوٹے مرزا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی برائی سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ہو رہی ہو کہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر مروان ممبر پر لعنت کر رہا ہو اور یہ دونوں حضرات خاموشی سے سنتے رہیں؟ یہ آپ کا خالص جھوٹ ہے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ آگے چلیے ہم مرزا جیلمی کے اس جھوٹ کو ایک اور انداز سے مرزا جیلمی کے گھر سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ مرزا جیلمی نے اپنی ویڈیوز میں بارہا یہ بات کی ہے کہ برائی سے نہ روکنے والا اور اپنے دل میں اس کو برا سمجھنے والا گنگا شیطان ہے۔ تو قرآن میں آیا کہ وہ جو روکنے والا گروہ تھا نا، اس کو اللہ نے بچا لیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جو برے اعمال کر رہے تھے، اور جو تیسرا گروہ تھا نا گونگا شیطان، یعنی فضائل اعمال پڑھنے والا، برائی سے نہ روکنے والا، ان کا ذکر تک اللہ تعالیٰ نے کرنا گوارا نہیں کیا۔ چھوٹے مرزا جی، جب آپ کے نزدیک برائی سے نہ روکنے والا اور صرف دل میں اس کو برا سمجھنے والا گنگا شیطان ہے، ادھر پھر آپ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ بہتان لگا رہے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت مروان کی زبان سے سن کر خاموش رہتے تھے، خاموشی سے سنتے رہتے تھے، تو کیا نعوذ باللہ آپ کے فتوے کے مطابق سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بنتے ہیں؟ بہرحال اس ایک نمونے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا جیلمی کا مقصد صرف اپنا مفاد پورا کرنا ہوتا ہے، باقی اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے فتووں کی زد میں کون کون آ رہا ہے اور کون کون نہیں آ رہا۔ آخری بات، مرزا جیلمی چونکہ اس طرح کے دعوے کرتا ہے کہ جی میری شروع سے عادت ہے کہ میں اصل حوالے چیک کرتا ہوں۔ میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے، شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا، اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا، یہ عادت شروع سے ہے۔ اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں۔ مرزا جیلمی کے اس قسم کے دعوے سن کر عام لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں
اور پھر مرزا جہلمی کے جو اندھے مقلد ہیں ان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ مرزا جہلمی کی ہر بات کو ہم اصل کتاب سے دیکھ لیں کہ واقعی مرزا جہلمی کی بتائی ہوئی یہ بات اصل کتاب کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنا اندھا اعتماد ہو چکا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جہلمی جو بات کر دیتا ہے یہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے اور اتنی زیادہ تعداد میں اس نے جھوٹ بولے ہیں جس کی مثال دور حاضر میں نہیں ملتی۔